مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ممبر پر اور افروز باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے قصاں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی سرور، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم رسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کل فتح، در اللہ مقنون، سر اللہ مقنون، عالم ما کانا وما یکون، آبوگے انبیاء، جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ سب کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں، آپ کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، خاموش رہیں۔ اب کوئی کسی کو خاموش نہ کرائے، بس سب لوگ صرف خاموش ہو جائیں، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے خاموش ہونے کے لیے۔ دیکھیے ہر آدمی خاموش ہو جائے گا تو محفل یوں ہی خاموش ہو جائے گا، اس لیے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، والنٹیئر بھی کسی کو کچھ نہ کہیں، اہل منبر بھی کسی کو کچھ نہ کہیں، سب چپ ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر آپ واقعی کچھ سننے کے لیے آئے ہیں اور آپ کچھ سن کر میری بھی اور آپ کی بھی آخرت کا سامان کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے، پتہ ہے آپ محبت والے لوگ ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے تو آپ اس پر عمل کریں۔ ذرا ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افطار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر پار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے،
جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کا ہر شریف انسان، ہر شریف طبیعت رکھنے والا انسان اس بات کے حوالے سے سوچ اور فکر میں مبتلا ہے کہ ہماری قوم دن بدن گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے، جرائم ہماری قوم کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ ہماری قوم کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ جن گناہوں کے تصور سے، صرف جن گناہوں کے تصور سے مسلمانوں کی روحیں کانپ جاتی تھی، مسلمانوں کا ایمان ٹھرا جاتا تھا، مسلمان جن گناہوں کا ذکر سن کر بے چین ہو جاتے تھے، شرمندہ ہو جاتے تھے، شرمسار ہو جاتے تھے، آج وہ سارے گناہ قوم مسلم کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ مسلمان گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکا ہے، جوا مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، شراب کی کثرت مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے جوانوں کو یہ بات بتاؤں، اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا اور اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو ہمارا پڑوسی ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، سب سے زیادہ یعنی جہاں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، وہاں پر سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، گندی پکچر دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، زنا کے اڈے پر مسلمان نظر آ رہا ہے، شراب کے اڈے پہ مسلمان نظر آ رہا ہے، فلم خانوں میں مسلمان نظر آ رہا ہے، سود کے دھندے کرتے ہوئے مسلمان نظر آ رہا ہے، عورتوں پہ بدنظری کرتے ہوئے مسلمان نظر آ رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے مسلمان نظر آ رہا ہے۔ غرض کہ اللہ اکبر، گناہوں کے دلدل میں قوم مسلم اتنی ڈوب چکی ہے کہ ایک انسان شریف النفس انسان حیران ہے، اپنی قوم کو گناہ سے بچائیں تو کیسے بچائیں، اپنی قوم کو جرائم سے بچائیں تو کیسے بچائیں۔ وہ نوجوان جو کبھی اللہ اکبر جس کو ذبح کر دیا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو پسند کرتا تھا، مگر کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ مسلمان جو آگ میں جلایا جانا تو پسند کرتا تھا، لیکن کلمات کفریہ بکنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کفریہ کلمات بکنے سے بچنے سے وہ کہتا تھا میری ٹکے بوٹی کر کے مجھے آگ میں جلا دو گے تو بھی میں کلمات کفریہ نہیں کہوں گا، لیکن آج اسی قوم کا جوان فلم کے نام پر، گانوں کے نام پر کفریہ کلمات گانوں کے اندر گنگنا کر کفر کی دہلیز تک پہنچ رہا ہے۔ ایسے حالات میں مفکرین یہ سوچ رہے ہیں، قوم کے دانشور یہ سوچ رہے ہیں کہ قوم کو گناہ سے کیسے بچایا جائے، میری قوم گناہ سے بچے تو کیسے بچے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہماری قوم گناہ سے صرف دو بنیاد پہ بچ سکتی ہے، اور وہی دو باتیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ نوجوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اگر قوم کو گناہ سے بچانا ہے تو ان کو دو زیور دینے ہوں گے، دو نعمتیں دینی ہوگی، دو چیزوں سے آشنا کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے اللہ کی خشیت اور دوسرا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان قانون کے خلاف کام کیوں کرتا ہے، وجہ یہ ہے اگر کوئی اس کو نہ دیکھ رہا ہو تو پھر اس کے بعد وہ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلاس روم ہے، کلاس روم کے اندر اگر ٹیچر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بچہ اللہ اکبر، اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد دیکھ رہا ہے، اگر اس نے شرارت کی استاد اس کو سزا دے گا، اس لیے استاد کلاس روم میں موجود ہے تو بچے شرارت نہیں کرتے۔
باپ گھر میں موجود ہے تو گھر کے بچے شرارت نہیں کرتے. اللہ اکبر. کلاس روم کے اندر استاد نہ رہے, کرسی خالی ہو جائے تو شریف بچے بھی شرارت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پتہ چلا کوئی بڑا دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ انسان کبھی گناہ نہیں کرتا. اب آؤ میں تمہیں بتاؤں, اگر کلاس روم کے اندر استاد دیکھ رہا ہو تو بچے شرارت نہیں کرتے. گھر میں باپ دیکھ رہا ہو تو گھر کے افراد جو ہے ایسی نازیبا حرکتیں نہیں کرتے. اور آپ دیکھ لیں, اگر کوئی پولیس موجود ہو اور ہیلمٹ کا قانون ملک میں موجود ہو, اللہ اکبر, انسان کو پتہ چلے کہ پولیس والا پوائنٹ پر موجود ہے اور اس کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہے اور وہ جانتا ہے کہ پولیس والا موجود ہے, تو وہ جلدی سے ہیلمٹ لگانے کی کوشش کرے گا. بولو یہی تو ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پتہ چلا سزا دینے والا دیکھ رہا ہو تو انسان قانون کے خلاف کام نہیں کرتا. مسلمانوں, تم اللہ کے قانون کے خلاف ایسے کام کرتے ہو. پولیس والا دیکھے تو تم قانون کے خلاف کام نہیں کرتے. استاد دیکھے تو تم اسکول کے قانون اور کالج کے قانون کے خلاف کام نہیں کرتے. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. تم تحت الصراط کی تہ میں جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تم گاؤں میں جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تم چار دیواری میں گناہ کرو تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تم جنگلوں میں جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تم بلندیوں پہ جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تم سمندر کے کنارے جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تم جہاں کہیں ہو, قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, جو انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تم اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کے دیکھنے کے بعد بھی گناہ کیوں کرتے ہو؟ اور سنو, ان انسانوں کے ڈر سے گناہ چھوڑنے والوں, اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دو, اس لیے کہ میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اگر بادشاہوں کو پکڑتا ہے گناہ کی بنیاد پر تو انہیں دریا میں غرق کر دیتا ہے. اللہ اکبر, حامان اور شداد کی پکڑ کر دے تو کسی کو زمین میں دھسا دیتا ہے اور کسی کو خود کی بنائی ہوئی جنت کے مزے بھی لینے نہیں دیتا. آج دولت کی بنیاد پر, جوانی کی بنیاد پر میرا نوجوان گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے. یاد رکھو, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. گناہ کرنے والی قوم کبھی آباد نہیں رہتی. قوم لوط کون تھی یہ قوم؟ نبیوں کی اولاد. قوم لوط نبیوں کی اولاد, گناہ کیا, اللہ نے ان پہ پتھر برسائے. قوم عاد, قوم ثمود کون تھی؟ نبیوں کی اولاد. اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے ہواؤں سے ہلاک کیا. قوم نوح نبیوں کی اولاد, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے طوفان میں غرق کر دیا. قوم داؤد نبیوں کی اولاد تھی, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندر کر دیا. قرآن اٹھا کے پڑھ لو, اگر نبیوں کی اولاد اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ ان کو اس انجام پر پہنچاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا سوچ کر گناہ کرتے ہو؟ اولاد نبی گناہ کرے تو ان پہ پتھر برستے ہیں, کیا اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ ہم کس کی اولاد؟ ذرا غور تو کرو. دنیا 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 کی محبت, دنیا کی رنگریلیاں, گناہ گناہ گناہ, کب تک گناہ؟ موت کی تلوار اپنے سروں پہ لٹک رہی ہے.
ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی بہت دنوں کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے جوانی بہت وقت کے لیے نہیں دی ہے۔ جو لوگ اپنی جوانی کو گناہ میں گزارتے ہیں ان کا بڑھاپا اتنا دردناک ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی جوانی کو گناہ میں گزار کر خدا کے غضب کو چیلنج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب کہ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کر دیتا۔ آج جوانی کی رنگریلیوں میں، رات کی تاریکیوں میں تم موبائل پر گیم کھیل رہے ہو، جوانی کے غرور کے اندر تم اپنے موبائل پر راتوں میں گندی پکچر دیکھ رہے ہو، کانوں میں ایئر فون لگا کر مٹک مٹک کر گانے سن رہے ہو۔ یاد رکھو قدرت دور نہیں، قدرت ہم سے آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں ہے، قدرت سب دیکھ رہی ہے، ہم سب قدرت کی نگاہ میں ہیں۔ اور اللہ کا اعلان ہے جو میرے غضب کو چیلنج کرتا ہے میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں۔ بہت دن تک کسی کی جوانی رہی ہے نہ میری اور آپ کی جوانی رہے گی۔ ہم نے جوانی کے نشے میں خدا کو بھلا دیا، ہم نے دولت کے نشے میں اللہ کے قانون کو بھلا دیا۔ آخر گناہ کتنے گناہ، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، چگلی ہم کر رہے ہیں، حرام مال ہم کھا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، قدرت ہم سے غافل نہیں ہے، قدرت سب دیکھ رہی ہے۔ میرا ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے پل کی خبر رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر نمازوں کو ترک کرنے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، تم مجھ سے محبت کرتے، میں تم سے محبت کرتا۔ اللہ نہ کرے اگر اس مجمع کر کے کہہ دوں اس کا گھر ویران کر دو تو بولو ہزار محبتوں کے باوجود کیا تمہاری میری محبت قائم رہے گی؟ آپ کہیں گے امین القادری نے میرے گھر کو ویران کرنے کا حکم دیا، آج سے اس سے میرا کوئی رشتہ نہ رہا۔ نادان، تیرا گھر میں ویران کروں تو میں تجھے برا لگتا ہوں، اور تو اللہ کا گھر ویران کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کیسے کرے گا؟ تو اللہ تجھ سے پیار کیسے کرے گا؟ یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، آج مسلمان رو رہا ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم جلائے جا رہے ہیں، ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی ہے، ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے۔ سن لو، جب تک تم اللہ کے گھر کو آباد کرتے رہے تمہارے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ جب سے تم نے خدا کے گھر کو ویران کیا ہے اللہ نے تمہیں ویران کیا ہے۔ سنو، جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے اور اس کو سجدوں سے آباد نہیں کیا جاتا، یاد رکھنا چند بوڑھوں کے سجدہ کر لینے سے پوری بستی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا، پوری بستی نہیں چھوٹ سکتی۔ یاد رکھنا بوڑھوں کے سجدہ کر لینے سے سب بری ذمہ نہیں ہو جاتے۔ جب تک کہ جوان مسجد میں نہیں آئیں گے اس وقت تک مسجد آباد نہیں ہوگی۔ اور سنو، جب جوان مسجد میں نہیں آتے مسجد ویران ویران رہتی ہے، مسجد سنی سنی رہتی ہے، تو رات کی تاریکی میں مسجد عرض کرتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ سوچو، مسجد جن گھروں کی ویرانی کے لیے بددعا کر رہی ہو وہ گھر کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو کم کر دے تاکہ پیچھے والوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ آج میرا نوجوان جم جاتا ہے، 2 گھنٹہ ورزش کرتا ہے۔ میں کوئی تقیانوسی خیال کا آدمی نہیں، ہم بالکل کہتے ہیں جاؤ جم جاؤ۔ جم کیوں جا رہے ہو؟ جسم بنانا، جسم خوبصورت موٹا باڈی اچھی لگے، طاقت آئے۔ لیکن آپ سے بات کہتا ہے
جسم بنانے کی تم فکر کر رہے ہو، جسم بچانے کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جم جا کر بازو بنا رہے ہو، جم جا کر سینہ بنا رہے ہو، جم جا کر جسم کو مضبوط کر رہے ہو، جم جا کر جسم کو موٹا کر رہے ہو۔ اگر تم نے صرف جم گئے اور مسجد نہ گئے تو تم نے کیا کیا؟ قبر کے کیڑوں کے لیے غذا تیار کی۔ یہ تمہارے موٹے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، یہ خوبصورت آنکھیں قبر میں پانی بن کر بہ جائے گی، قبر کے بچھو اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے۔ اب میں تم سے کہوں میرے جوانوں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے مولانا کیا کریں ٹائم نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں نادان تو کتنا غافل ہے، کتنا نادان ہے۔ تجھے جسم بنانے کے لیے 2 گھنٹے مل سکتے ہیں اور جسم بچانے کے لیے تجھے 10 منٹ کا ٹائم نہیں مل سکتا۔ ارے جم جائے گا تو تیرا جسم بنے گا اور نماز کے لیے مسجد میں آئے گا تو قبر میں تیرا جسم محفوظ ہو جائے گا۔ بھائی کو بن کر تو مجھے، میں کوئی ناکخواہ نہیں ہوں، مجھے ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف بات سن لینا بس، اتنا کافی۔ بھائی پہلے بھیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں جو بھی صاحب ہے ایکو نہیں چالو کریں گے، کوئی ناکخواہ نہیں۔ ناکخوانوں کی اس کی ضرورت ہوتی ہے، میری کوئی بھی ٹوٹی پھوٹی آواز آخر تک پہنچ جائے، بس وہ آواز ٹکراتی تو پیچھے والوں کو بات سمجھ پڑ جائے۔ اس لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، میں بات آگے رب صلی وسلم اس کو آواز کھول کے ایسے چھوڑ دو، اس کو آواز کھول کے نہ بھائی ایسے چھوڑ دو، کم زیادہ مت کرو۔ اور یہ لوگ سب لوگ اللہ والے لوگ ہیں، سب سمجھ جائیں گے، آپ کم زیادہ نہیں کرنا، چھوڑ دو۔ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی وسلم محمد علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عرض کر رہا تھا دیکھو 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے دے رہے ہو، 10 منٹ جسم بچانے کے لیے بھی دے دو۔ ایک وقت کی نماز میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، ایک وقت کی نماز میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اگر تم نے 2 گھنٹے جم کے لیے دیے ہیں، 10 منٹ نماز کے لیے بھی دے دو تاکہ تمہارا جسم قبر میں سڑنے سے بچ جائے، بلکہ نماز پڑھ کے میرے اللہ کو راضی کر لو گے نا تو جسم ہے، جسم پر جو کفن لگا ہوا ہے انشاءاللہ وہ کفن بھی نہیں پھٹے گا، پھٹنا تو دور کی بات ہے، وہ کفن میلا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے بائک سیکھنے کے لیے ٹائم، کمپیوٹر چلانے کے لیے ٹائم، فیس بک کے لیے ٹائم، واٹس ایپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو میرے اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ارے جس اللہ نے ہمیں غذا دی، جس اللہ نے روزی دی، مجھے بتاؤ جو زمین میں کھڑے رہتے ہو صرف میرے اللہ کی بھی طاقت سے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ کھڑے رہنے کی طاقت چھین لے کیا کھڑے رہ سکو گے؟ اگر وہ ہاتھ چلانے کی طاقت چھین لے ہاتھ چلا سکو گے؟ وہ زبان چلانے کی طاقت چھین لے بول سکو گے؟ کچھ نہیں سکتے۔ ایک نس اگر وہ دبا دے تو ناکارہ ہو جاؤ گے، مردے سے بھی زیادہ بدترین زندگی ہو جائے گی۔ نادان جس نے تجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا تو ان کے لیے ٹائم نکال رہا ہے، رات رات 3 بجے تک دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، رات پر جو ہے تو فیس بک پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ارے جتنا تو اپنے دوستوں کو ٹائم دیتا ہے، اگر اتنا ٹائم تو نے میرے اللہ کی عبادت میں دی ہوتی تو کائنات میری غلام بنا دی جاتی، کائنات میری کنیز بنا دی جاتی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پہلے بادشاہ تھے، ہم بادشاہ کب تک تھے؟ سنو، آج تھوڑی سی دولت آتی تو آواز بھی سوچتی ہے۔ مسلمان بادشاہ اس وقت تک تھا کہ شاہ جہاں جیسا بادشاہ ایسا تھا، وہ تاج محل بنانے والا بادشاہ کہ اس کی پوری جماعت کی پہلی تکبیر بھی فوت ہو گئی تھی، اس کی جماعت کی پہلی تکبیر بھی جب بادشاہ ہو کر بھی نماز باجماعت کو نہیں چھوڑتے تھے، نماز باجماعت کو اپنی جگہ پہلی تکبیر بھی ان سے نہیں چھوٹتی تھی، اس وقت تک تم بادشاہ کب تک تھے؟
جب تمہاری آنکھوں میں پاکیزگی تھی. شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ، اس کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس نے 4 عورتوں کے علاوہ قصداً کسی 5ویں عورت کا چہرہ نہیں دیکھا. ماں، بہن، بیٹی، بیوی، یعنی غیر محرم کو اس نے کبھی قصداً نہیں دیکھا. جب تمہاری نگاہوں میں اتنی پاکیزگی تھی، جب تم بادشاہ، آج بھکاری بنے ہو، آنکھوں میں پاپ. کل کسی عورت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ڈھونڈا جاتا تھا تو مسلمان ڈھونڈا جاتا تھا. آج مسلمانوں کے محلے میں مسلمانوں کی بیٹیاں تک محفوظ نہیں. یہ باتیں کرنے میں مجھے شرم آتی، اللہ جانتا ہے، لیکن اگر نہ کریں، ڈاکٹر نشتر نہ لگائے گا تو کون لگائے گا؟ ارے گلی کی بیٹی تو بیٹی ہے، بہنوئی سے سالی محفوظ نہیں، دیور سے بھاوج محفوظ نہیں، سسر سے بہو محفوظ نہیں. یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. شادی شدہ عورتوں کے قدم ناجائز اور حرام کاموں کی طرف اٹھتے چلے جا رہے ہیں. یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. کہاں وہ تقدس کہ بادشاہ ہو کر بھی کسی نامحرم عورت کا چہرہ نہ دیکھے، اور یہاں تھوڑی سی دولت آتی ہے تو آبرو کا سودا کرتے ہو، عزت کا سودا کرتے. سن لو، تم سے کوئی بھی کافر ہو سکتا ہے. قدرت تم سے آنکھیں بند نہیں کیے ہوئے، قدرت سب کو دیکھ رہی ہے اور قدرت سب کے ساتھ ہے. اور یاد رکھنا، جو گناہ کرتا ہے قدرت اس کو ایسا کچلتی ہے پھر کبھی اس کو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ نے بنی اسرائیل کو کتنی بڑی عزت اور فضیلت تھی، لیکن انہی کو تباہ کر دیا. کیوں؟ گناہ کرنا چھوڑ دو، ورنہ قدرت نے جو عزت دی ہے رہی سی عزت بھی ختم ہو جائے گی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک صحابی رسول کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرے، اگر کوئی بندہ 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرے تو قدرت اس کے گناہ کو اوپن کر کے اس کو ذلیل کرتی تھی. اور کوئی بندہ 7 کمروں میں چھپ کر غار کے اندر جا کے نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکی کی خوشبو کو بھی پھیلا کر اسے عزت عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. رات کے پاپیوں کو قدرت دن کے وقت ذلیل کر دیتی ہے اگر وہ توبہ نہ کرے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہمارے جوان کہتے ہیں مولانا ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ یہ دور بڑا عجیب دور ہے، گناہ سے بچ نہیں سکتے. جھوٹ ہے. اگر انسان بچنے کی صحیح نیت کر لے اللہ اس کو بچائے. پہلی بات تو گناہ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا. نیت کرنا اپنا کام ہے، بچانا اس کے کرم پر ہے. نیت کرو، پکی نیت کرو گناہ سے بچنے کی، پھر اس کا کرم دیکھو. ایک آسان مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھو جناب زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں بحیثیت غلام خریدے گئے کہ اس کے شوہر نے خریدا تھا. جو زلیخا اور اس کا شوہر گئے اس پر عمل کرنا جناب یوسف کے لیے ضروری. ایک زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا. جب وہ اندر آئے اور کمرے میں بلایا، اور اندر آئے اور کمرے میں بلایا، حتیٰ کہ ہر کمرے پہ بلا کر تالے لگا دی گئی. یہاں تک کہ 7 کمروں کے اندر لے گئی اور سب پہ تالا لگا. توجہ کرنا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بات آپ ہنسی میں مت، اس لیے کہ یہ کوئی لطیفے کی محفل نہیں، یہ کوئی غزل کی محفل نہیں، یہ درد دل کی محفل. اگر آپ یہاں ہنسنے کے لیے آئے تو آپ برا نہ مانے، آپ گھر چلے جائیں، وہاں جا کے ہنسے. یہاں تو اہل درد کا کام ہے، یہاں مسخروں کا کام ہے. اگر آپ بات سننا چاہتے ہیں تو اطمینان سے سنیں. میری طبیعت بھی نہیں کہ میں آپ کو لطیفہ کہہ کر کے ہنساں، اس لیے کہ ہنسانے کے لیے ٹی وی کے پروگرامات بہت ہیں، یہ ہنسانے کی جگہ ہے. یہ واعظ کی محفل ہے، اگر سن سکتے ہو تو توجہ سے سنیں. زلیخا نے 7 کمروں کے اندر جناب یوسف کو بلایا اور یوسف علیہ السلام کو بلا کر اس زنا کی دعوت. ایک بات مجھے یہاں یاد آتا ہے،
جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف بلا رہی تھی تو اس نے اپنی چادر کا دوپٹہ اپنے بت کے منہ پہ ڈالا، اپنے بت کے منہ پہ ڈال اور جناب یوسف سے کہا کہ میرے ساتھ زنا نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تو نے اپنا دوپٹہ اپنے بت کے منہ پہ کیوں ڈالا؟ تو زلیخا نے کہا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میں نے اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں چھپا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تیرے خدا کی آنکھیں دوپٹے سے چھپائی جا سکتی ہے، میرے خدا کی آنکھیں دنیا میں کوئی کپڑا ہی ایسا پیدا نہیں، دنیا میں کوئی کپڑا ہی ایسا پیدا نہیں ہوا جس سے میرے اللہ کی آنکھیں چھپائی جا سکے۔ اللہ اکبر، وہ تو ہماری آنکھوں کی طرح آنکھ نہیں رکھتا، وہ تو آنکھوں سے پاک ہے، آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تیرا خدا دیکھ رہا ہو، حالانکہ وہ بت ہے، جھوٹا ہے، تو تو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتی، میرا خدا دیکھ رہا ہے تو میں اس کے سامنے گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف۔ زلیخا خوش تھی کہ یہ بھاگ کر جائیں گے کہاں، کیونکہ میں نے تالے ڈال دیے ہیں، لیکن قدرت کی شان دیکھو، مفسرین لکھتے ہیں جب ساتویں دروازے پہ پہنچے شاہی تالا لگا ہوا تھا، حضرت یوسف دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن قدرت نے ساتھ دیا۔ نیت یوسف علیہ السلام کی گناہ سے بچنے کی تھی، اللہ نے مدد کی، دروازے پہ پہنچے۔ زلیخا خوش ہو کر وہ منظر دیکھ رہی تھی، بھاگ کر کہاں جائیں گے، میں نے تو دروازہ بند کیا ہے، میں نے تو تالا لگایا ہے، لیکن جناب یوسف پہنچے، تالا ٹوٹ کر گر گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، چھتے پہ پہنچے، تالا ٹوٹ کے گر گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، حتیٰ کہ سب دروازوں سے گزر کر کے باہر نکلے۔ قدرت نے بتا دیا بندے گناہ سے بچ کے بھاگنا تیرا کام ہے، اور تجھے گناہ سے بچا لینا میرے کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن مدینہ کا اندرم، جشن مدینہ کا اندرم، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم گناہ سے بچنے کی نیت نہ کرو، پھر دیکھتے میرا اللہ کیسے کرم فرماتا ہے، میرا رب کیسے کرم فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا جو گناہ سے بچتے ہیں، نیکی کرنے والوں کا درجہ اللہ کے یہاں کم ہے۔ توجہ کریں، نیکی کرنے والوں کا درجہ اللہ کے یہاں کم ہے، گناہوں سے بچنے والوں کا درجہ اللہ کے یہاں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جو نیکی کرے ڈر ہے کہ وہ گناہ بھی کرے گا، لیکن جو گناہ چھوڑ دے گا وہ صرف نیکی ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ کے یہاں گناہ سے بچنے والوں کا مرتبہ بڑا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ سے بچ جاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا مرتبہ ہے گناہ سے بچنے والوں کا۔ آئیے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، امام یعفعی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ ایک بزرگ تھے، اس بزرگ کو حضرت مسکی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مسکی یعنی کہ مشک سے، یہ عربی میں مشک کو مسک کہتے ہیں، تو مسکی کے نام سے معطر بزرگ، خوشبو والے بزرگ، ان کے نام سے جانا جاتا۔ ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا کفن بھی مہکا۔ اور امام یعفعی نے جب یہ واقعہ لکھا تو کہتے ہیں آج بھی ان کی قبر مشک سے مہک رہی ہے۔ جب وہ کسی سے مصافحہ کر لیتے تھے، حضرت مسکی کسی سے مصافحہ کر لیتے تھے تو اس بندے کا ہاتھ بھی مہکنے لگتا تھا۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھا حضرت مسکی شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ آپ کا بدن، آپ کے کپڑے، آپ کا ہاتھ، پورا وجود کیسے مہکتا ہے؟ حضرت مسکی نے کہا تھا کہ بات ایسی ہے کہ میری جوانی کی ابتدا تھی، شروعات تھی جوانی کی، میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں
کہ ولی وہ لوگ بنتے ہیں جن کے ہاتھ میں صرف تسبیح ہوتی ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں جن کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتی ہے، تسبیح پڑھتے رہتے وہ ولی بنتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تسبیح والے، مصلی والے ولی بنے یہ ضروری نہیں ہے. جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے وہ ولی. بات چاہے کوئی نیکی ہو، کبھی کبھی راستے سے پتھر بھی ہٹا کر کوئی ولی بن جاتا ہے. کبھی کبھی راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا کر بھی کوئی ولی بن جاتا ہے. کبھی کبھی کسی مسلمان کا دل کوئی خوش کر دے تو بھی انسان ولی بنتا ہے. اور کبھی کبھی زندگی سجدے میں گزار دے تو بھی وہ ولی بنتا ہے. یہ بھی اس کے کرم کی بات، وہ جسے جو چاہے عطا کر دے. اس لیے بندے کو کوئی نیکی چھوڑنا نہیں چاہیے. پتہ نہیں وہ کس نیکی پر خوش ہو. ارے کسی نے کتے کو پانی پلا دیا تو بھی اللہ نے اس کو ولایت کا مقام عطا. کسی نے چڑیا کو دانا کھلا دیا اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا. اللہ کی شان ہے بھئی. اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کی مرضی ہے. جسے چاہے دوستوں بنا اور جسے چاہے دوستوں کی میں فہرست سے نام خارج کرتی اس کی مرضی. اس لیے بندے کو اس کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں کیا پسند ہے. حضرت مسکی کہتے ہیں نوجوانوں کے خاص طور کہتے ہیں میری جوانی کی شروعات. اچھا میں جوانوں کو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پورا مجمع جوان ہے. اور بات یہ ہے کہ جوانی میں شیطان زیادہ بہتا ہے اور اللہ کو جوانی پسند، جوانی کی عبادت پسند اور جوانی میں گناہ سے بچنا بھی پسند. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بشارت دی ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر گزار لے جاتے ہیں ایسے جوانوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. وہ جوان جنت میں حضور کے ساتھ پڑوس میں رہیں گے جنہوں نے جوانی کو گناہ سے بچا کر گزارا. بس وہ چند سال ہوتے ہیں، 20-22 سال کا عرصہ، وہی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اس میں جو بچ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. اس کا بیڑا جوانی کی پوری رات کر کے وہ عبادت کا ثواب نہیں پاتے جو 2 رکعت تہجد میں جوان پا لیتا ہے. اس لیے کہ جوان کو نیند کھینچتی اپنی طرف، ضرورت اپنی طرف کھینچتی، دنیا کی محبت اپنی طرف کھینچتی، وہ سب سے رشتہ توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس لیے جوانی کی عبادت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور جوانی میں گناہ سے بچنے کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے. اس لیے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو جو گناہ کرنے کے قابل نہ ہو وہ گناہ نہ کرے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے جو گناہ کر سکتا ہے پھر بھی اللہ کے لیے گناہ سے رک جائے. اللہ ایسے بندوں کو مرتبے عطا کرتا ہے. تو جوانی بہت اہم ہوتی اور شیطان جوانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. جوانی بڑی اہم ہوتی. کاش میرے جوان اس کو سمجھے، پاک دامن بنو، گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے. جو مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ شراب پیتے ہو، تم بھی پھر یار وہ گناہ کر کر کے تھک جاتے. ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کاریں سب ہے، لیکن ان کے پاس سکون کی دولت ہے. اور اللہ نے ہمیں سکون کی دولت، ایمان کی برکت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی برکت. ہم جتنے سکون سے ہیں اتنے سکون سے کوئی نہیں. آپ نے بھی پڑھا ہوگا پچھلے دنوں ایک اخبار میں چھپا، اردو اخبار میں چھپا کہ امریکہ میں ایک جوان، فوجی جوان کئی فوجیوں کو اس نے گولی سے اڑا دیا اور اس کے بعد خود کو مارنے جا رہا تھا، پکڑا گیا. وہ جب نے اتنے لوگوں کو کیوں مار ڈالا تو اس نے کہا کہ مجھے سکون نہیں تھا، میں نے سوچا یہ سب بھی بے چین ہوں گے، کم از کم مار ڈال کر ان کو سکون تو دے دوں اور میں بھی مر کے سکون لے لوں. یہ ہے وہ سکون کی تلاش میں ہے اور تمہیں سکون کی اہمیت نہیں ہے. یاد رکھنا یہ نماز، یہ درود، یہ اللہ کا ذکر ہمیں پرسکون کرتا ہے. آدھی روٹی کھا رہے ہو یا ایک وقت تو بھوکے بھی ہو، لیکن یہ جو سکون کی دولت مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اللہ نے تمہیں دی ہے. ارے نیند کی اہمیت اس سے جا کر پوچھو جو 4 نیند کی گولیاں لیتا ہے پھر بھی نرم دردوں کو اس کو نیند نہیں آتی، اس سے جا کے پوچھو نیند کی بڑی نعمت ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری مت کرو. یہ جو جوانی میں تمہیں طاقت دی نا اللہ نے، اس سے جا کے پوچھو جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو گیا، جن کے ہاتھ کانپ رہے، پیر کانپ رہے، ٹی بی کا مرض ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں ہے، جنہیں ایڈز ہو گیا، جنہیں کینسر ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں، ان سے پوچھو صحت کی اہمیت کیا ہے. آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اس کی قدر نہیں کر رہے ہو.
ہے گناہوں میں گزار رہے ہو، جس اللہ کی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. اس سے پہلے کہ ناراض ہو کہ اللہ صحت تم سے چھین لے، اللہ کو ناراض مت کرو، مت کرو اللہ کو ناراض ہو اور اس کو راضی کرو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ ناراض جلدی نہیں ہوتا مگر وہ راضی جلدی. وہ ناراض ہونے سے پہلے بندوں کو مہلت دیتا ہے، اب سدھر جا، اب سدھر جا، اب سدھر. یارو میرے اللہ اتنا ہم سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. جانتے ہیں آپ جب راتوں میں اس کے بندے گناہ کرتے ہیں، راتوں میں اللہ کے بندے گناہ کرتے ہیں تو صبح کے وقت، صبح ہونے سے پہلے اللہ اپنی رحمت والی چادر پھیلا کر کہتا ہے اے رات کے گنہگارو آؤ صبح ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. کیسا کریم ہے. اگر ہم مسلسل نافرمانی کرے تو امی کہتی ہے میرے گھر سے نکل، ابا کہتے ہیں میرے گھر سے، ارے جن کی ممتا مشہور ہے ان کی نافرمانی کرو تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. کبھی اللہ نے آپ کی روزی بنی کی، کبھی اللہ نے آپ کا کھانا بنا دیا، کبھی اللہ نے آپ کا پانی بنی کیا. سوچو تو کتنے نادان ہو. وہ ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہماری مائیں ہم سے جتنا پیار نہیں کرتی. سوچو ہم گناہ کرتے رات کو، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بندے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا. اور جب بندہ دل کی گناہ کرتا ہے تو شام کے وقت رحمت کی چادر پھیلا کے کہتا ہے اے دل کے پاپی، شام ہونے سے پہلے، رات ہونے سے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. کتنی حیرت ہے. وہ اللہ بے نیاز پکار کے کہہ رہے آ توبہ کر، آ توبہ کر. اور ہم توبہ کے لیے تیاری ہیں، گناہی کرتے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے پھر بہت سخت ناراض، پھر وہ غضب کرتا ہے. جانتے ہیں مغل بادشاہ کی تاریخ پڑھی، بہت نوازا تھا اللہ نے، صدیوں کی حکومت کی، پاپ کی، گناہ کی، اپنے عشق کی خاطر، محبت کی خاطر، تسکین کی خاطر لڑکیوں کو دیواروں میں چن دیا ہوا. ایک داشتہ نے کہا بادشاہ سے کہ میں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا ہے، کیا تم میرے لیے کسی کو مار سکتے ہو؟ ایک گولی چلائی، رستہ چلنے والا بندہ تڑپ رہا تھا، کہا میری جان تم نے مرتے نہیں دیکھا، تمہیں مرتا ہوا. جب پھر کیا ہوتا ہے؟ قدرت کسی کو دولت دے، عزت دے، وقار دے، طاقت دے، شان دے، شوکت دے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے. اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی گریفتی کرتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ دولت میرے پاس نہیں، دولت میرے بازو سے کمائی ہوئی، صحت میری حاصل کی ہوئی، یہ سب اللہ کا دیا. وہ دینا جانتا ہے، چھیننا نہیں. آپ جانتے ہیں بہادر شاہ ظفر جب تاج محل کے اندر ناشتہ لگواتا تھا تو ناشتے میں 200 ڈشیں ہوتی تھی. کتنی؟ ناشتے میں 200 ڈشیں. ہندوستان کی تاریخ پڑھ لو. لیکن بادشاہ کا اینڈ کیا ہوا ہوتا ہے؟ اختتام. جب بادشاہ انگریزوں کی کورٹ میں اپنی زندگی کا آخری مقدمہ لگ رہا تھا تو اس کے ہاتھ کچھ اشارہ کر رہے تھے، اس کا منہ کچھ بول رہا تھا. مورخ لکھتا ہے ہاتھ کچھ اشارہ کر رہے تھے، منہ کچھ بول رہا تھا، یعنی منہ کی بولی کے مطابق اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ اس دن بادشاہ کئی دنوں کا بھوکا تھا. ناشتے میں 200 ڈشوں کا دسترخوان لگانے والے پہ قدرت ایسا وقت لاتی ہے کہ اس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی. اور جب وہ کہتا ہے کہ مجھے ناشتہ لاؤ، مجھے ناشتہ کرنے کی عادت ہے، تو اس کے 2 بیٹوں کا سر ابال کر تشت میں اس کے سامنے رکھا جاتا ہے. گناہ کو سمجھتے کیا، آوارگی کو سمجھتے کیا. اس سے پہلے قدرت آپ کو یہ دن دکھائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹ توبہ کرو، اس کو مناؤ، اس کو راضی کرو، ورنہ اس کی کیفیت کیا ہے. میرے بھائیوں جب وہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تو میری اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، میری اوقات کیا ہے؟ جانتے ہیں
ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف آئینہ دیکھتے وقت سوچا تھا، امام غزالی نے لکھا اس روایت کو، آئینہ دیکھتے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، اگر میں غلام ہوتا میں کتنا خوبصورت ہوں، اگر میں غلام ہوتا تو پوری دنیا کی دولت مجھے خرید نہیں سکتی تھی۔ جب بھائیوں نے چند چھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تو جبریل علیہ السلام نے کان میں کہا، یوسف تم نے اپنی قیمت خود لگائی تھی نا، اپنے حسن کی قیمت، لو آج دیکھ لو تمہاری قیمت کیا ہے۔ چند چھوٹے سکے، حضرت یوسف علیہ السلام فوراً توبہ کی، حالانکہ وہ کوئی گناہ نہ تھا، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، مگر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہماری مدد کے لیے۔ اس دن حضرت یوسف علیہ السلام نے توبہ کی، پھر یوسف علیہ السلام مصر گئے، پھر مصر کے بازار میں دوبارہ بیچے گئے، تو تب بیچے گئے تو کیا ہوا پتہ ہے؟ پورا مصر کا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی قیمت نہ لگ سکی۔ جبریل نے کان میں کہا، جب تم نے خود اپنی قیمت لگائی تھی تو کھوٹے سکوں کے عوض بیچے گئے تھے، اور آج قدرت نے تمہاری قیمت لگائی ہے تو بادشاہ کا خزانہ بھی خالی ہو گیا ہے، اور اب تمہیں کوئی خرید نہیں سکا۔ بادشاہ کو کہنا پڑا کہ یہ سب تو لے لے اور یوسف کو مجھے تحفے میں دے۔ قیمت نہیں رہی، سوچو تو جب محبوبوں کی وہ اس طرح آزمائش کرتا ہے، ہم اپنی اوقات کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ مت کرو، توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ سید المعصومین کہتے ہیں، جو اشارہ کرتے تو کروڑوں بے حساب جنت میں ان کے اشارے سے جائیں۔ میرے امام کہتے ہیں، ایک میں کیا میرے عشق کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اشارہ کرتے، ان کے اشارے ابرو پہ بے حساب جنت میں جائیں۔ صاحب مقام محمود کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں تعلیم ہمت کے لیے، اور یہاں پوری زندگی توبہ کی توفیق نہیں تو چلے گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ اس بزرگ سے ان کے مریدوں نے پوچھا کہ آپ کو مسکی، آپ کا بدن مہنتا ہے، آپ کو مسکی کہتے ہیں، بدن کیسے مہنتا ہے؟ فرماتے کہ میں جوان تھا، جوانی کی شروعات تھی، میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا، نوکری کرتا، اور وہ بزرگ تھے بڑے بڑے صورت، تو کہا کہ مجھے ایک لڑکی نے جو بہت مالدار تھی اس نے دیکھا تھا، اور دیکھ کر وہ میری صورتی پر فدا ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، تو اس نے اپنی کنیز کو بھیجا میرے دکان کے مالک کے پاس کہ جا کر کے کہنا کہ ہمیں کپڑے کے کئی تھان خریدنے ہیں، تو کپڑے، لیکن ہماری مالکہ اتنی نیک اور پرہیزگار ہے کہ وہ دکان پہ خریدنے کے لیے آنا نہیں چاہتی، تو یہ کپڑے آپ گھر پہ بھیجو، جو پسند آئیں گے لے لیں۔ اب دکان کے مالک کو تو بزنس چاہیے، اس نے کپڑے کے تھان دے دیے اور ساتھ میں ان کو بھیج دیا، حضرت مصری شاہ کو بھیج دیا، جاؤ تم کپڑے بڑے۔ اب جیسے کپڑے کے تھان انہوں نے پھینکے، یہ دیکھو باجی، تو تالا لگ چکا تھا، اس نے کہا کپڑے سے خوبصورت تو ان کے تو وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ کہا کہ سن، میں جیسا کہتی ہوں تجھے ویسا کرنا پڑے گا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا میرے کہنے کے مطابق تو میں اتنا چلاؤں گا کہ پورے معاشرے میں تم ذلیل ہو جائے۔ اب ایک طرف عزت تھی، دوسری طرف گناہ تھا، دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ دیکھو ہمارے جوان اس دور کے کیسے تھے، انہوں نے سوچا، وہ حضرت رزقی شاہ کہتے میں نے سوچا اگر یہ چلائے گی تو مجھ پہ الزام لگے گا، عزت بچانا بھی فرض ہے، عزت بچانا بھی فرض ہے، گناہ سے بچنا بھی فرض ہے، دو فرائض کا اپنا سامنا ہے، کیا کرنا؟ نہ اسے ترک کر سکتے، نہ اسے ترک کر سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ برائی کرنا چاہتی، جرم کرنا چاہتے، زنا کرنا چاہتے، کوئی بات، لیکن اس وقت مجھے استنجا کی حاجت ہے، اگر مجھے استنجا کرنے دے تو پھر تو جو میں کروں گا۔ وہ تھی بڑی ہوشیار، اس نے کہا میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی، میرے گھر کی چھت پہ استنجا خانہ بیت الخلا بنا ہوا ہے، اوپر جاؤ۔
یہاں اگر میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے بھی کہ جب کبھی ایسی منزل آئے کہ کوئی آبو کا سودا کرے اس وقت سے اتنا سوچ لینا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی عورت کے ہاتھ سے کسی مرد کا ہاتھ ٹچ ہو جائے جان بوجھ کر پاک نیت سے، اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے۔ صرف ٹچ ہونے کو بدنیتی کے ساتھ عورت نے مرد سے ٹچ کیا یا مرد نے عورت سے ٹچ کیا، جس کی بھی بدنیتی تھی اس پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے کہ جہنم کا حق ہے۔ یہاں میں اپنی بہنوں سے اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بے جھجک مردوں کے پاس چوڑیاں پہنانے کے لیے بھیجتے ہیں، جائز ہے؟ نامحرم مردوں کے پاس عورت چوڑی پہننے کے لیے جائز ہے؟ اور اب تو مہندی کا فیشن نکلا، باضابطہ مہندی قلبے بن رہی ہے۔ آپ یہاں کا کیا ماحول ہے لکھنؤ اور کا مجھے نہیں پتا، ممبئی اور دیگر علاقوں کا حال یہ ہے کہ اب مہندی کا باضابطہ طور پر کلب کھلا ہوا ہے، اس کی باضابطہ طور پر دکانیں ہیں، اور معاذ اللہ دوسری قوم کے لڑکے مہندی لگاتے ہیں اور پھر مہندی کندھوں تک لگتی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے۔ سوچو جب ایک جوان لڑکی اپنے سگے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی بطور احتیاط، اپنے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے تقوی کے خلاف بتایا گیا کہ ایک جوان بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی اپنے مذہب میں تقوی کیا ہے۔ یہ فاروق اعظم بات نکل آئی تو اس کرو، میرا عنوان وہ نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بات سمیٹنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں، عورتیں بھی سنیں۔ فاروق اعظم، یہ فاروق اعظم کون ہے پتہ ہے؟ یہ فاروق اعظم وہ بزرگ ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے اور قرآن میں نشان ہے۔ اللہ کے رسول نے جس کے لیے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ شان ہے، ان کی بڑی شان ہے فاروق اعظم، جانشین دوم رسول اللہ کے دوسرے جانشین۔ لیکن سننا، فاروق اعظم ایک دن اپنے گھر کے چوکھٹ پہ بیٹھے، کدھر بیٹھے؟ گھر کی چوکھٹ پہ، اور منہ گلی کی طرف منہ ہے، چوکھٹ پہ بیٹھے۔ ایک صحابی گزرے، سلام کیا، پھر واپس آئے تو بھی دیکھا کہ عمر ابن خطاب اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے اور گلی کی طرف منہ کیے ہوئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں امیر المومنین، آپ جیسے انسان کو زیب نہیں دیتا کہ آپ چوکھٹ پہ گلی کی طرف منہ کر کے بیٹھو، ارے بیٹھنے یہ گھر میں جاؤ اور یا تو مسجد میں جاؤ، آپ یہاں چوکھٹ پہ کیوں بیٹھے ہو؟ فاروق اعظم کا جواب سنو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اے صحابی رسول، اے میرے نبی کے صحابی، سن، میں چوکھٹ پہ کیوں بیٹھوں؟ بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے گھر میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ یہ حفصہ کون ہے؟ فاروق اعظم کی بیٹی ہے، اور اس سے بڑا مرتبہ نبی پاک کی بیوی ہے۔ ام المومنین ہونے کے حساب سے یہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی ہے اور فاروق اعظم کی ماں باپ۔ کبھی دو رشتے یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہوگی اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہوگی، لیکن حفصہ وہ بیٹی ہے جو نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے عمر ابن خطاب کی ماں بھی ہوگی۔ دو مقدس رشتے ایک جگہ جمع ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں صحابی رسول، تمہیں اعتراض ہے میں چوکھٹ پہ گلی کی طرف منہ کر کے کیوں بیٹھا ہوں؟ تو سن لو کہ آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی، اور جب وہ ملنے آئی تو اس کے آنے سے پہلے میری بیوی اپنے مائکے چلی گئی، تو میری بیٹی میرے گھر میں اکیلی ہے، تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ
ایک کمرے میں اکیلے رہنا نہیں چاہتا، اس لیے میں یہاں چوک چوک کے سوچو یہ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ کہ وہ بیٹی جو ام المومنین ہے ان کے ساتھ اکیلے بیٹھنا فاروق اعظم نے گوارا نہ کیا، تو آج تو کیا ہو رہا ہے؟ گلی کی عورت کو بہوج بناتے، سب بات کرتے، اسکول کی جب وہ کلاس میٹ کو بہن بناتے، سب بات کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم جیسی عورت ہو اور داؤد جیسا مرد ہو اور وہ دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنا چاہیں، میں ان کو ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں دے۔ آج مریم جیسی کوئی عورت ہو سکتی ہے، آج داؤد علیہ السلام جیسا کوئی مرد ہو تو ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے۔ اب بتاؤ داؤد جیسے مرد کے ساتھ مریم جیسی عورت کو اکیلے بیٹھنے کی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، تو یہ مہدی کی کلب کے اندر ایک نامحرم وہ بھی کافر کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی لگانے کی اجازت ہماری بچیوں کو کس نے دی؟ یہ ہاتھ جو مردوں کی مانڈی پر ان کے ذہنوں پہ رکھ کر مہندیاں جو لگا رہی ہیں ان کی بیٹیاں، وہ ان ہاتھوں کو جہنم میں جلوانے کے لیے تیار کر لیں، ان ہاتھوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ اکبر! کہاں وہ قوم کی بیٹیوں کا تقویٰ کہ جن کے سر کے دوپٹوں کو، اللہ اکبر، جن کے سر کے بالوں کو کبھی ان کے بیٹے بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، اور آج ہماری مسلم بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا، چوڑی پہننے چلی غیر مردوں کے پاس، مہندی لگانے چلی غیر مردوں کے پاس، اور اب تو مساج کا یہ لانتی سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ بڑے شہروں کے اندر شادی کے موقع پر بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے، مساج کرانے جا رہی ہے۔ سن لو، یہ سب تمہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ یہ تمہارا نرم نازک جسم قوم کی بیٹیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، اے قوم کی بیٹیوں، اے خواتین اسلام، اگر تم نے یہ سارے اعمال کیے تم تو سینہ پہ نازک کہلاتی ہو، اتنی کمزور ہو میری بہنوں، اگر تمہیں کوئی زور سے ڈانٹ دے تو تمہارے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ جب تم ڈانٹ نہیں برداشت کر سکتی اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے شوہر کی، تو اللہ کا وہ عذاب جو جہنم کا وہ ایندھن، وہ جہنم کی دیکھی آگ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جس میں آسمان بھی پگھل سکتا ہے، جس میں چاند و سورج پگھل جائے، اس عذاب کو تم کیسے برداشت کر سکو گی؟ اس لیے اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، ہیرو کی اداکارہ کو آئیڈیل مت بناؤ، ہیرو کی سیریل کی ہیروئن کو آئیڈیل مت بناؤ۔ آئیڈیل بنانا ہے تو میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بناؤ، حضرت ام سلمہ کو آئیڈیل بناؤ۔ ہیرو اور ہیروئن ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، مردوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت ہے، عورتوں کے لیے امہات المومنین کی زندگی ہے۔ آپ جانتے ہیں عورتیں کتنی محتاط تھی؟ ام المومنین حضرت جویریہ سے کسی نے کہا ام المومنین ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ عمرہ کے لیے چلیں گی؟ ہماری خواہش ہے کہ عمرہ کے لیے آپ بھی ساتھ چل پڑیں۔ ام المومنین نے فرمایا میں نے حج بھی کر لیا اور رسول اللہ کے ساتھ عمرہ بھی کر لیا، اب مجھے نفل عمرہ سے بہتر یہ لگتا ہے کہ میں آبرو بچا کر میں بیٹھوں۔ نفل عمرہ سے افضل میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنی آبرو بچا کر گھر میں بیٹھی ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ حالانکہ عمرہ کو جانا نہ ناجائز تھا، نہ حرام تھا، نہ تقویٰ کے خلاف تھا، لیکن یہ ام المومنین کی خیال ان کا خیال تو دیکھو، فرمایا میں نے حضور کے ساتھ کر لیا ہے، اب میں آبرو بچا کے گھر میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ام المومنین بتا رہی ہے کہ آبرو بچا گھر میں بیٹھنا یہ نفلی عمرہ سے افضل ہے عورت کے لیے، تو مہندی لگانے کے لیے کلب میں جانے کی اجازت کس نے دی؟ چوڑی پہننے کے لیے، چوڑی پہننے کے لیے نہ جانا محرم مردوں کی دکانوں پر جانے کی اجازت کس نے دی؟ گھر میں لا کے چوڑیاں پہنو، اپنے شوہر کے ہاتھ سے پہنو، اپنے بھائی کے ہاتھ سے پہنو، عورت کوئی تمہیں پہنا دے، لیکن تم جو ہے نہ محرم کے پاس کیوں جا رہی ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو اس سے تمہارا نقصان ہے، اس سے تمہارا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، دنیا ختم
ختم ہونے والی ہے. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں, اگلا جملہ بولنے کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آپ کا آنے والا یہ فقیر جو ہے وہ اگلا جملہ بول سکے گا یا نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ سلام پڑھیں گے, نہیں پڑھ سکیں گے, اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ سوچو تو صحیح, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اس میں رنگولیاں مت کرو, اللہ کی نافرمانی مت کرو, حضور کی نافرمانی مت کرو, دین کے قریب آؤ. مذہب میں سکون ہے, مذہب میں ترقی ہے, مذہب میں عروج ہے, مذہب میں بلندی ہے. ارے جس مذہب پہ عمل کرنے سے اللہ مل جاتا ہے, اس مذہب پہ عمل کرنے سے کیا نہیں مل سکتا؟ ہر نعمت ملے گی, ہر دولت ملے گی, ہر عزت ملے گی. اس لیے اپنی بہنوں کو بھی پیغام دے, خدا کے لیے نامحرموں سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ اکبر. تو بات نکل گئی, بات ختم کرنے چلے تھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس عورت نے جب اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی حضرت مسکی شاہ کو, تو اس جوان نے کہا مجھے استنجا کی حاجت ہے. اس نے کہا اوپر جا. انہوں نے سوچا جتنی دیر استنجا کروں گا اتنی دیر کچھ ذہن کام کرے گا, کروں کیا, گناہ سے بچوں کیسے, گناہ سے بچوں کیسے. وہ اندر جا کر کے بیٹھ گئے, سوچے کیا کروں یا کیا. اچانک دل میں خیال آیا, یہ میرے سورج جسم سے محبت کر, میرے جسم میں خوشبو آ رہی, اس سے محبت کری. اس نے کیا کیا, اس جوان حضرت مسکی شاہ نے کیا کیا, سوچا کہ ایک گناہ کی گندگی, جملے پہ توجہ دیں, ایک گناہ کی گندگی اور ایک ہے پاکانے کی گندگی. اگر گناہ کی گندگی لگ گئی تو 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا, اور اگر پاکانے کی گندگی لگ گئی ایک بالٹی پانی سے دھل لیں گے. انہوں نے کیا کیا, گندگی نکالی بیت الخلا سے اور بدن پہ مل لیا, پورے بدن مل لیا. یہ بھئی پاکانے کی گندگی ابھی دھل جائے گی, لیکن گناہ, کسی نے بہت اچھا جملہ کہا, لذت کے لیے گناہ مت کرنا, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. سوچا گناہ کی گندگی بڑی خطرناک ہے, ایک بار لگتی ہے تو چھوٹ سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹو گندگی مل اور باہر ہے, آنکھیں پھاڑی, ہاتھ پھیلا دیے, ایسا لگا جیسے پاگل. لڑکی نے چیخا پاگل, اور اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا, یہ نکل کر باہر چلے گئے. غسل کیا, نہایا, 2 رکعت شکرانے کی نماز. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے بڑے گناہ سے مجھے بچا لیا, تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا. اور رونے لگے, میری اوقات نہ تھی کہ میں گناہ سے بچتا, مگر تیرے کرم نے بچا لیا. یہ کہتے کہتے آنکھ لگی, روتے ہوئے آنکھ لگی. کیا دیکھا, ایک بہت خوبصورت بزرگ خواب میں آئی, ایک خوبصورت بزرگ خواب میں, اور آنے کے بعد اس بزرگ نے انہیں سلام کیا. تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فرشتوں کا سردار جبریل امین ہوں. اللہ نے تیرے گناہ سے بچنے کے جذبے کو دیکھا اور اللہ خوش ہو گیا تجھ سے, اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے بدن پہ ہاتھ پھیر, تو نے گندگی ملی نا گناہ سے بچنے کے لیے, میں تیرے بدن پہ ہاتھ پھیرنے آیا ہوں. اور فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو خواب ہی میں پورا جسم مہک گیا. جب پورا جسم مہک گیا, آنکھ کھلی, گھر بھی مہک رہا تھا, جسم بھی مہک رہا تھا. وہ بزرگ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میرا جسم مہکتا ہی رہا, جیسے کہ تم آج مہکتا دیکھ رہے ہو. تو میرے بھائیوں, یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان دیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. گناہ کرنے نہیں آئے ہیں ہم, اچھے اعمال کے لیے آئے ہیں. جلدی سے یہاں سے جانا ہے, قبر میں لوگ ڈال دیں گے. بھائیوں, لوگ قبر میں ڈال کے بچے بھی بھول جاتے ہیں. اب تو میں سوچ رہا ہوں, پہلے ہم لوگ تقریر میں کہتے تھے مرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں, لیکن اب جملے بدلنے پڑ رہے ہیں. مرنے کے بعد نہیں میرے بھائیوں, جیتے جی بوڑھے ماں باپ
کو اولاد کام نہیں آتی تو جو جیتے جی کام نہیں آتے وہ مرنے کے بعد کیا کام آئیں گے. اس لیے جو کرنا ہے اپنے لیے ہی کر لو. اپنے ہاتھ سے صدقہ دے لو, اپنے ہاتھ سے خیرات دے لو, اپنے ہاتھ سے کسی کے ساتھ نیکی کر لو, اپنی ہی نمازیں پڑھو, استغفار کرو, توبہ کرو, اللہ کو راضی کرو. گناہ کیے ہو رو لو, گڑا لو, آنسو بہا لو. دیکھو سب کو منانا آسان ہے, سب کو منانا مشکل ہے, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. صرف 2 آنسو شرمندگی اور ندامت میں گرتے ہیں, اللہ راضی ہو جاتا ہے, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کا اعلان ہے گناہ سے توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اس لیے میرے بھائیو آؤ گناہ سے توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ نجات کا ساحل عطا کر دے گا. اور اگر گناہ سے توبہ نہیں کی تو موت آئے گی, بہت پچھتاؤ گے. اس وقت پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا. سب سے زیادہ تکلیف موت کے وقت کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازیوں کو ہوتی ہے. اگر ان کے منہ میں 7 سمندروں کا پانی بھی نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی پیاس نہیں بجھ سکتی. بے نمازیوں کو اتنی سخت پیاس اللہ مسلط کرتا ہے. اس لیے نماز کے لیے وقت نکالو, نماز کے لیے ٹائم نکالو. لیکن یہ بھی آپ کو نصیحت کر دوں, اسی کے پیچھے نماز پڑھنا جو نماز لانے والے رسول کا وفادار ہو. اس کا خیال کرنا, جو نماز لانے والے کا وفادار ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھنا. جو نماز لانے والے کا غدار ہے, یعنی ان کے علم غیب کا انکار کرتا ہے, ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتا ہے, ان کی حیاتی کا انکار کرتا ہے, تو ایسا شخص نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا. وہ نبی کا غدار ہے اور اس کے پیچھے ہماری کوئی نماز. ارے جب نماز لانے والے کا وفادار نہیں ہوا تو پھر ہماری نماز اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب میں یہ نہیں کہتا کون وفادار ہے کون غدار ہے, کیونکہ آپ 20 سال پیچھے والے لوگ نہیں ہیں, آپ انٹرنیٹ کے دور کے لوگ ہیں, آپ کو سب پتا ہے وفادار کون ہے, غدار کون ہے, آپ کو سب پتا ہے. ارے جو یوں کہتا ہے جو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, جو یہ کہتا ہے اور کوئی کہہ دیا تم سے میرا ہو بھلا, جب جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, وہی وفاداروں کی جماعت ہے. اور جو اس کے خلاف آتا ہے وہ غداروں کی جماعت ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے عشق تیرا اگر نہ ہو, 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 میری نماز کا امام, میرا رکوع بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. وہی نماز ہے جو عاشق رسول کے پیچھے پڑی جاتی ہے, جو عاشق میں ڈوب کے پڑی جاتی ہے. ہم نماز کے قائل نہیں جس میں نبی کے خیال کی پابندی ہو, ہم وہ نماز کے قائل ہیں کہ سر کعبۃ اللہ کے سامنے جھکا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکا ہو. ایسی نماز یہاں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ وہاں بھی کام آئے گی. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ہمارے حافظ بلال صاحب ہماری مسجد میں مالیگاؤں میں امامت کرتے ہیں. ان کی دعوت پر میں آ گیا اور کہیں پر جو وہ پروگرام تھا وہاں سے معذرت کر کے آیا ہوں. جو حالانکہ تاریخ نہیں تھی, آپ کی بڑی محبتیں, لیکن اب میری ایک گزارش ہے, مجھ سے محبت کرتے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اچھا ایک بات بتائیں کیوں کرتے ہیں؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے. یہی ہے بولو ہے نا حضور کی نسبت. اب مجھے بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور. کس سے کرتے ہیں؟ حضور کی محبت میں آج ایک وعدہ کرتے, صرف ایک وعدہ کرو گے, وعدہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں. ذرا ہاتھ اٹھائیں تو کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اگر اٹھا کے رکھے ذرا فرشتے بھی گواہ ہو جائیں. بھائی وعدہ کرو گے تو بھی فرض ہے, نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. ذرا فرشتے بھی گواہ جائیں. اب ہاتھ اٹھائے رکھیں, اے اللہ یہ تیرے محبوب کی محبت میں وعدہ کرنا, وعدہ کرنا ان کا کام ہے, ان کے وعدے کو پورا کرنا تیرے کرم کا ہے. اللہ سب کو نمازی بنا دے اور سب کو نماز کی توفیق عطا فرما. اہل سنت کے سچے مسلک پہ اللہ مجھے آپ سب کو استقامت عطا فرمائے. فکر رضا پہ جینے اور فکر رضا پہ مرنے کی توفیق اس طرح عطا کرے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ
الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انشاءاللہ صلاۃ السلام ہوگا, دعا ہوگی, لیکن میری گزارش ہے اتنے سب لوگوں سے مصافحہ کرنا بہت چھوٹا موٹا کام نہیں, بہت ٹائم جائے گا. تو آپ جانتے ہیں آپ نے مجھے 2 مرتبہ گرتے گرتے بچا, میں 2 بار گرتے گرتے بچا ہوں, اور میری طبیعت میں عوام پر غصہ نہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں پہ غصہ کروں, تو یاد میں اللہ محبت سے سلامت رکھے. تو آتے آتے ایک بار میرا امامہ گرایا, میں نے سنبھالا, امامے کو باندھا, کھل گیا, پھر میرے پیر پچھلے آ 2 مرتبہ مجھے دھکا دیا. تو یہ سب آپ, لیکن میں اس پر کوئی شکایت نہیں کرتا, اللہ کا شکر کرتا ہوں. آپ نے جو کیا محبت میں کیا, آتے وقت آپ نے ایسا کیا, اللہ کے لیے جاتے وقت ایسا نہ کرے, مجھے ٹائم دے دے تاکہ میں آسانی کے ساتھ نکل جاؤں. اچھا, ساری تقریر کئی دنوں کی ایک نشست میں سنو گے. ہمارے بزرگوں نے کہا زیادہ نہیں کھانا, بدہضمی ہوگی, الٹی ہو جائے گی. تو تقریر زیادہ سنو گے, بدہضمی ہوگی. جتنا سنا سب بھول جاؤ گے. ابھی جتنا سبق دیا یہ پہلا سبق, یاد کرو.